برطانیہ میں نیشنل کرائم ایجنسی نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ایک تصفیے کے تحت ایک پاکستانی کاروباری شخصیت ملک ریاض حسین کی 19 کروڑ پاؤنڈ کی رقم اور اثاثے ضبط کر لیے ہیں۔ ان میں سے 14 کروڑ پاؤنڈ نقد رقم کی صورت میں بینکوں میں منجمد تھی اور 5 کروڑ پاؤنڈ کی لندن کی ایک انتہائی مہنگے علاقے میں ایک عمارت بھی شامل ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ نیشنل کرائم ایجنسی ملک ریاض کے خلاف کرمنل فنانس ایکٹ کے سیکشن 362 کے تحت کارروائی کر رہی تھی، جس میں ان ایکسپلینیبل ویلتھ آرڈر کے نام سے معروف شخص بھی شامل ہے۔ یہ شخص سن 2017 میں اس قانون میں شامل کی گئی تھی۔ مزید تفصیل کے ساتھ لندن کے ہائٹ پارک کے سامنے سے فراز ہاشمی۔ لندن کے مشہور ہائٹ پارک کے سامنے یہ ہے ون ہائٹ پارک پلیس، جس کی مالیت 5 کروڑ پاؤنڈ یا 10 ارب روپے پاکستانی بتائی جاتی ہے، اور اسے برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے ضبط کر لیا ہے۔ مرکز لندن کے علاقے میں اس عالی شان گھر کے علاوہ نیشنل کرائم ایجنسی نے ملک ریاض کے ساتھ ایک تصفیے کے تحت مجموعی طور پر 19 کروڑ پاؤنڈ یا یوں کہیے کہ 38 ارب روپے پاکستانی ضبط کر لیے ہیں، جنہیں بہت جلد ریاست پاکستان کو منتقل کر دیا جائے گا۔ اس گھر کی ملکیت کے حوالے سے پاکستان میں کچھ عرصے قبل تک بہت سی متضاد خبریں گردش کرتی رہیں، اور اس عمارت کو پاکستان کی مختلف سیاسی شخصیات سے جوڑا جاتا رہا۔ ملک ریاض کے خلاف یہ تحقیقات برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کے انٹرنیشنل کرائم یونٹ نے کی ہے۔ نیشنل کرائم ایجنسی کے ایک بیان کے مطابق ملک ریاض اور ان کا خاندان یہ رقم ایک تصفیے کے تحت دینے پر متفق ہوا ہے۔ یاد رہے کہ ملک ریاض اس سال مارچ میں پاکستان کی سپریم کورٹ کے سامنے کراچی بحریہ ٹاؤن کی زمین کی خرید و فروخت کے ایک مقدمے میں 450 ارب روپے ادا کرنے پر رضامند ہو گئے تھے۔ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کا انٹرنیشنل کرائم یونٹ خصوصی طور پر منی لانڈرنگ کے ان کیسز کی تحقیقات کرتا ہے جو پیسہ بیرونی دنیا میں غیر قانونی طریقے سے وہاں کے سیاستدان، فوجی جرنیل، فوجی حکمران اور دیگر بیوروکریٹس بناتے ہیں اور لا کے پاکستان لندن کی پراپرٹی میں انویسٹ کرتے ہیں، کمپنیز بنا کے ان کی تحقیقات کرتا ہے، اور یہ ادارہ بڑے مؤثر طریقے سے کام کر رہا ہے۔ فراز ہاشمی، BBC نیوز، لندن۔ برطانیہ کے اس قانون ان ایکسپلینیبل ویلتھ آرڈر سے مراد یہ ہے کہ ایسی دولت جس کے ذرائع کے بارے میں کوئی وضاحت نہ دی جا سکے کہ یہ دولت کہاں سے آئی، اس قانون کے بدولت برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کسی بھی ایسی جائیداد یا بینک اکاؤنٹ جس کے بارے میں اسے شبہ ہو کہ یہ کسی ایسے شخص سے متعلق ہے جو اس کے خریدنے کے لیے اپنے ذرائع بتا نہیں پا رہا ہے، یا وہ سیاسی طور پر مشہور و معروف ہے، یا وہ برطانیہ یا کسی بھی ملک میں کسی جرم میں ملوث ہے، عدالتی اجازت سے اس کے خلاف تفتیش کی جا سکتی ہے۔ ملک ریاض پاکستان کی ایک نہایت معروف کاروباری شخصیت ہیں اور بہت بڑے رہائشی منصوبے بحریہ ٹاؤن کے مالک ہیں۔ کیا خود ان کی جانب سے نیشنل کرائم ایجنسی کے اس اعلان پر کوئی رد عمل سامنے آیا ہے؟ تفصیلات کے لیے اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد ملک۔ شہزاد، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ملک ریاض یا ان کے وکلا کی جانب سے اس بارے میں ابھی تک کچھ کہا گیا ہے؟ جی سمرا، ملک ریاض کی طرف سے ہی اس خبر پر ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ چند عادت سے مجبور لوگوں نے جو نیشنل کرائم ایجنسی کی رپورٹ ہے اس پر 180 ڈگری کا ٹرن لیتے ہوئے ان کی ذات پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو کراچی بحریہ ٹاؤن کا معاملہ ختم کرنے کے لیے سپریم کورٹ کو جو 19 کروڑ پاؤنڈ ادا کرنے تھے، اس کی ادائیگی کے لیے انہوں نے برطانیہ میں جو ظاہر شدہ اور قانونی جائیداد ہے اس کو فروخت کیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ NCA نے اپنی جو پریس ریلیز ہے اس میں اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ دیوانی نوعیت کا معاملہ ہے، اور اس میں یہ کہیں بھی نہیں کہا گیا یا اس سے ظاہر نہیں ہوتا یہ کوئی جرم جو ہے وہ ثابت ہو گیا ہے۔ اپنی ٹویٹ میں ملک ریاض نے مزید کہا ہے کہ وہ پاکستانی ہیں اور مرتے دم تک وہ پاکستانی رہنا ہی پسند کریں گے۔ جی اچھا، جس طرح پاکستان میں اس وقت کرپشن ایک بڑا انتخابی موضوع رہا، خود وزیر اعظم عمران خان اس بارے میں کافی سرگرم رہے ہیں، تو اس وقت تو پاکستان میں میڈیا سمیت سبھی جگہ یہ ایک بہت بڑا موضوع بحث ہوگا۔ بالکل ایسا نہیں ہے جی، پاکستانی میڈیا پر تو اس کا ذکر کہیں بھی نہیں آ رہا، البتہ ایک مقامی اخبار ہے ڈان، اس کی ویب سائٹ پہ اس کا ذکر ضرور ہے، باقی میڈیا چینلز پر تو اس کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ عمومی طور پر شام 6 بجے کے بعد ٹاک شو شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ابھی تک کم از کم اس وقت تک ایسا کوئی ٹاک شو میری نظر سے نہیں گزرا یا میں نے نہیں دیکھا جس میں اس معاملے کو زیر بحث لایا گیا ہو۔ ویسے اخبارات کل شائع ہوں گے اور اس کے بارے میں کہنا قبل از وقت ہے، لیکن پاکستان کے جو ٹی وی چینلز ہیں اس پر جو اشتہارات ہیں بحریہ ٹاؤن کے وہ روزانہ کی بنیاد پر چلتے ہیں۔ شہزاد صاحب، بہت شکریہ تفصیلات کے لیے۔
ہمارے فیس بک پیج پر آئیے، وہاں آپ کو ویڈیو رپورٹس، تجزیے اور اہم خبریں سب ملیں گے۔ پاکستان اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کے لیے ہمیں ٹویٹر اور انسٹاگرام پر فالو کریں، ہمارا ہینڈل ہے @BBC Urdu۔ اسپین میں موسمیاتی تبدیلی پر جاری عالمی مذاکرات کے تناظر میں ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ دنیا کو اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے آئندہ 12 ماہ میں بہت بڑے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ گزشتہ روز میڈرڈ میں شروع ہونے والی کانفرنس ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے